کے سامنے جس طرح ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے خالی کٹورے روک بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روزے قتل ہم ذبح ہوں گے ذبح حلال میں تو حکم رسولوں ہے واقع خون بہاؤنا ہے کے سامنے واہ حسرتا کے فاطمہ سر بیتی رہی پیاس حسین زبا رکھ لے اٹھا کے سر پاس ادب سے چاہیے مصحف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بیٹھاؤ کے سامنے پہنچے ایک جالا خریدار عیاذاً باللہ پیاسے پر تیروں کی بوچھار عیاذاً باللہ نہ کوئی یار نہ غمخوار عیاذاً باللہ ہر طرف ظالم خونخوار عیاذاً باللہ ہر طرف ظالم خونخوار عیاذاً باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسے خون کا پیاسا دیکھا پیاسے خون کا پیاسا دیکھا تین باری ہوئے جب پیاسے بے ہوش آخر
امر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے خطل باندھو نہ حسام پیاسے تین شب و روز پیاسے تین شب و روز اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی دو مجھے چاہو نہ دو پیاسا چاہو پانی دو مجھے چاہو نہ دو پیاسا ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجف 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکاف سب کماداروں کے تیر اور دل شبیر ہدف گرد جلا تھے اور بیچ میں زہرا گرد جلا تھے اور بیچ میں زہرا کا قلعہ ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کو بڑا شمر لئی گھوڑے سے ساتھی کو بڑا شمر لئی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشہ کہ وہ بداختر تیغ ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر شاہ چپکے سے بولے شاہ چپکے سے بولے سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے کہے تو دوں آگے عمل اس بات تو کر یا کہ نہ کر شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کہاں شہ نے میری گردن با چلے جب خنجر قبلہ رو لاجڑا دینا اڑا کر قبلہ رو لاجڑا دینا اڑا کر قبلہ رو لاجڑا دینا اڑا کر اور اتنا تو میری روح ایسا کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو نوریا کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو نوریا کرنا قتل وارث ہوئے اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ ہو گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کے رلانے سے کیا ننگے سر بدنشینوں کے پھرانے سے کیا ننگے سر بدنشینوں کے پھرانے سے کیا ننگے سر بدنشینوں کے پھرانے سے کیا یا تو روزے نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں پہ بٹھلا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں پہ بٹھلا دینا بیٹی 3 برس کی ہے سکینہ میری تماچے نہ لگانا گمراہ وہ
گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے اسے پالا خالص میں نے نازوں سے اسے پالا خالص میں نے نازوں سے اسے پالا خالص کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحب ماتم میری ہونے والے اب وہ ہے صاحب ماتم میری ہونے والے شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل مولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنی دی جاگی میں اسی کو دوں گا جتنی دی جاگی میں اسی کو دوں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں پلیز تھوڑا آگے آ جائیے قریب آ جائیں آپ لوگ جو پیچھے ہیں قریب آ جائیں ادھر ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے جن کے نام سید ناصر حسین فرشوری حشم النساء بیگم سید محمد رضا رضوی عبدہ بیگم رضیہ علی باقری سید محمد ہادی باقری سراج النساء بیگم زین العابدین نقوی سید مظفر حسین سید سبت نبی عابدی کبرا بیگم آنسوؤں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے ایک مومن نے درخواست کی ہے درخواست کرتے ہیں کہ حاجات برانے کے لیے آپ دعا فرمائیں تو 5 مرتبہ کلمہ کی تلاوت کیجیے گا سب کی مشکلات خدا حل کرے بسم اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين إذا أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ واقع والفجر کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، اس کے بیچ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات آ گئی، تو 3 دن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص تھے، اور پھر سے اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر، اور پرسوں سے ظاہر ہے پھر مولا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں، اس کے پہلے لفظ کے بارے میں کہ والفجر، فجر کے کیا معنی اور فجر کی قسم خدا نے کیوں کھائی ہے، اس پر تقریباً 3 دن تک مسلسل گفتگو رہی۔ 5 قسمیں اس سورہ میں کھانے کے بعد، ظاہر ہے جب آپ قسم کھاتے ہیں تو قسم بذات خود مقصود نہیں ہے، جو کام کرنے جا رہے ہیں یا جو کام آپ نے کیا ہے، جو ارادہ آپ کا ہے، اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو خدا نے قسمیں کھائی ہیں، اتنی بڑی بڑی قسمیں کس مقصد کے لیے، کیوں، آگے کیا کہنا چاہ رہا؟ حیرت کی بات یہ ہے، جب خدا کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتا ہے تو قسمیں کھا کھا کے وہ بات کرتا ہے۔ مثلا 2 جملوں کے لیے 11 قسمیں کھائیں، 2 جملوں کے لیے، صرف 2 جملوں کے لیے 11 قسمیں کھائیں۔ سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائیں 2 جملوں کے لیے، اور وہ 2 جملے کیا ہیں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ان 2 جملوں کے لیے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ پورے قرآن میں یہ واحد سورہ ہے، مختصر سی سورہ، جس میں 11 قسمیں کھائی 2 جملوں کے لیے، اور انہی 2 جملوں میں میری آپ کی زندگی کا انحصار ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ اس سورہ میں جب آخر میں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، خدا نہ کرے یہ جملہ جس کی خاطر یہ ساری قسمیں کھا گئی، کھا رہا خدا، لا یا لیتنی قدمت لحیاتی، جملہ یہ ہے، کاش میں زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد قطعاً احساس نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی زندگی تھی۔ انسان سمجھے گا کہ زندگی صرف یہی ہے، کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کر، جبکہ اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ کاش اس زندگی کے لیے بھی کچھ کرتا۔ اگر یہ ہوتا تو اس کے معنی کہ وہ بھی زندگی تھی، یہ بھی زندگی تھی، مگر وہاں انسان یہ کہہ رہا کاش میں زندگی کے لیے کچھ کرتا۔
یہ نہیں ہے اس زندگی کے لیے کچھ کرتا. نقطہ یہ ہے کہ کاش میں زندگی کے لیے بھی کچھ کرتا. تو اس کی کیا معنی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. اس زندگی کو قرآن کریم نے کہیں لہو و لعب، کھیل اور کھلونے سے تعبیر کیا ہے، کہیں پر ایسی تعبیر ہے جو شاید ہمارا معاشرہ برداشت بھی نہ کر سکے، کیونکہ ہم اس طرح کی گفتگو کو اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں. قرآن اگر کسی پر لعنت بیچتا ہے تو ہم اس کے اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اخلاق ہے. تو قرآنی اخلاق کو ابھی ہم سمجھے نہیں ہیں، تو اس بنا پر بعض چیزیں ایسی جو واقعاً اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کنایتاً اشارتاً گزر سکتے ہیں، لفظی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کنایتاً اشارتاً متاع الحیات الدنیا، تمہاری زندگی کا سارا سرمایہ کیا ہے؟ متاع ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا. جو کپڑا نجس ہو کے پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. نجاست صاف کر کے، جس کپڑے کو نجاست صاف کر کے پھینکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ڈکشنری میں یہ زندگی وہ ہے. اس زندگی کا سرمایہ وہ، اس زندگی میں جو کچھ بھی کمائے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کہا قرآن کریم انہی آیات میں جن کی میں نے تلاوت کیا، اب آپ غور کیجئے گا. ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا، چونکہ یہ سرور کائنات سے متعلق ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو نبوت کے عنوان پر پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں. یہاں پر الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل ربک بعاد، تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا. عاد یہ ایک قوم تھی انتہائی ترقی یافتہ، بڑی بڑی بلڈنگیں، پہاڑوں کو کاٹ کے، پتھر کے پہاڑوں کو کاٹ کے اندر مکان بناتے تھے، اور انتہائی مضبوط قسم کے طاقتور، دولت میں، ثروت میں، باغات، بہت دولت و ثروت سے مالا مال قوم تھی. اور اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے خود نہیں دیکھا؟ سرور کائنات سے خطاب ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس قوم کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جن کے شہر ایسے پر رونق تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن کے نزول تک اس طرح کے شہر کہیں آباد نہیں ہوئے، ایسے شہر تھے. اب لم یخلق کا مراد نزول قرآن تک ہے یا قیامت تک ہے، اس پر تفسیر میں اختلاف ہے. یعنی ایسے شہر کبھی کہیں بنے نہیں، ایسے شہر تھے. لم یخلق، خلق نہیں ہوئے، ایجاد نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے ایسے شہر، ایسے شہر تھے. تو لم یخلق فی البلاد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بلڈنگیں بناتے تھے، کوٹھیاں بناتے تھے. اور آپ نے نہیں دیکھا اسی جملے کے تحت یہ جملہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کیل گاڑنے والا فرعون اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے جو سزا دیتا تھا کیل گاڑتا تھا، لٹا کے کیل گاڑ، خاص طور سے بیوی حضرت آسیہ کے جسم پر کیل گاڑے تھے کہ تو نے موسیٰ کی تربیت کی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون اسی جملے پر میں جمعے کے کئی دفعہ جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا، اس دفعہ میں نے طے کیا وہ خطبہ نہیں پڑھوں گا، اگرچہ سنی ہے عالم دین، وہ کہتا کہ میں نے 50 سال ہو گئے 1000 دفعہ اس خطبے کو پڑھا، اور جب بھی میں یہ خطبہ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مسجد کوفہ کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور علی مجھ سے مخاطب ہیں. خطبہ کی شرح لکھ رہا سن 700 ہجری میں، اور خطبہ دیا ہے مولائے کائنات نے سن 40 ہجری میں. سن 700 ہجری میں جو سنی عالم دین
22 جلدیں، اس کی 22ویں آخری جلد میں اس خطبے کی شرح لکھی ہے، اس میں اس آیت کے بارے میں مولا کائنات نے ایسا جملہ کہا جو ہم سب، اور خاص طور سے صاحبان ثروت و دولت و خاص طور سے صاحبان اقتدار، حکومت و سلطنت والے، اگر یہ جملہ پڑھ لیں، شراب کی مستی میں مست تھا متوکل ملعون، ایسے میں امام علی الحادی صلوات اللہ علیہ کو بلایا، نصف شب تھی، گپ اندھیرا تھا، حضرت کو بلایا، ظاہر ہے حضرت قید میں تھے، بلا کے وہ شراب کی مستی میں تھا، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا شراب کا، پیش کیا کہ آپ بھی پی لیں، ظاہر ہے وہ شراب کی مستی میں تھا، تو حضرت نے فرمایا میرے خون میں مجھ سے آدم تک شراب نہیں ہے، میں نہیں، اس کو الگ کر دیں۔ تو اس نے کہا پھر کچھ اشعار کہیں آپ، یعنی عشقیہ اشعار، یہ میں عیاشی کروں، شراب کی مستی۔ تو حضرت نے فرمایا میں شاعر بھی نہیں، اگر شراب نہیں پی رہے تو آپ کو شعر کہنے ہی پڑیں گے۔ حضرت نے کہا اگر تو مجبور کرتا تو میں کہتا ہوں شعر، اور حضرت نے جب اشعار کہے ہیں اس میں 2 مصرے جو اسی آیت سے متعلق ہیں، کہاں ہیں وہ صاحبان تاج و سلطنت جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ متوکل ذرا ہوش میں آ کے قبور پر جا کے سوال کر لے۔ خاقان جو وزیر تھا وہ کہتا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ خبیث کہیں مولا کو تکلیف نہ دے، اتنے سخت مصرے، ذرا جا کے دیکھ لے، جو کل کھا رہے تھے آج ان کو کیڑے کھا رہے ہیں، جو کل جو چاہتے تھے کھاتے تھے آج ان کو کیڑے کھا رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھ لے، آواز دے، این الملوک۔ مولا کائنات کا جملہ جس کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ 2 آیتیں ہیں قرآن کریم سورہ تکاثر کی، اس عنوان پر پورا خطبہ ہے، موت موضوع ہے۔ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، پورا خطبہ نہیں، مجھے اس کی تفسیر بیان کرنی، اسی کی تفسیر ہے وہ، این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، نمرود نے کہا انا احیی و امید، انا ربکم الاعلی سورہ شعراء، انا احیی و امید سورہ بقرہ۔ نمرود نے حضرت خلیل سے کہا میں موت و زندگی دیتا ہوں حضرت ابراہیم سے، جب ابراہیم خلیل السلام علیہ نے کہا ایمان لیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرے اس خدا پر جو موت و حیات دیتا، تو بلا فاصلہ اس ملعون نے کہا انا احیی و امید، وہی تو میں جو موت و حیات دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا پر ایمان لیا فرعون سے، کس رب پر؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس رب پر جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ یہ جملہ فرعون کو ہلانے کے لیے کہ تو اگر خدا ہے تو تیرا باپ کیا تھا؟ وہ تو مزدور تھا، تو مزدور کا بیٹا خدا بن گیا۔ تو کہا حضرت موسیٰ نے جب کہا وہ رب جس نے تجھے تیرے باپ کو پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، تو اس کا جواب نہیں تھا، یوں دیکھا تکبر سے سورہ شعراء، تکبر سے اپنے آس پاس جو تھے چمچے ان کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا دیکھو، دیکھتے ہو علم نربی کا، تو ہماری گود پہ نہیں پڑا، دیکھو یہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں اس کا خدا کہاں؟ اگر تو نے لئن اتخذت الہا غیری لاسجننک، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا، کسی کی عبادت کی، الہ معبود، لاسجننک، زندگی بھر تڑپا کے جیل میں ڈال دوں گا یا تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، خبردار۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسا تو نہیں کر سکتا، میں بھی بہت بڑی چیز لے کے آیا ہوں۔ تو کہ فاتی بہا، اگر ایسی بڑی چیز لے کر تو پھر دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو ڈالا، وہ اژدہا بنا، تو اب اس کا جو بھی نکل گیا نکل گیا۔ ہاں، جب اژدہا کو دیکھا تو کہا یہ تو
हादा साहिर अज़ीम, ये बहुत बड़ा जादूगर है। और दरबारियों से पूछा क्या करें इनके साथ, तो अब मुझे बात से बात निकलती है, उनके दरबारी फिर भी बेहतर थे यजीद के दरबारियों से। ये इमाम सज्जाद का इरशाद, मौला इमाम सज्जाद का इरशाद, मेरा नहीं। आरजह व अखा, इनको इनके भाई को वापस भेज दीजिए और कहिए कि एक दिन मुअय्यन करते हैं, उस दिन तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भाई भी आ जाए, मैं भी जादूगरों को बुलाता। फिरऔन के दरबारियों ने कत्ल का मशवरा नहीं दिया। फिरऔन के दरबारियों ने यह मशवरा नहीं दिया इन दोनों को कत्ल कर दे, तेरी हुकूमत है। उन्होंने कहा अर्ज व अखा। मौला सज्जाद जिस वक्त यजीद मलऊन ने दरबारियों से मशवरा किया इनके साथ क्या करूं मौला के खुतबे के बाद, तो उन्होंने मशवरा दिया इसको कत्ल कर दे। तो उस वक्त इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया किस कदर हक है दीन और पैगंबर खुदा। तो यजीद ने कहा क्या मतलब? मतलब यह कि तेरे दरबारियों ने मेरे कत्ल का मशवरा दिया, फिरऔन के दरबारियों ने मूसा और हारून के कत्ल का मशवरा नहीं दिया। और कितना हक है पैगंबर का इरशाद का, क्या मतलब? मतलब यह है यजीद पैगंबर और पैगंबरजादे को सिवाय हरामजादे के कोई कत्ल नहीं करता। लोग ये ना समझें कि इमाम सज्जाद जंजीरों में बंद थे तो बोले नहीं। नहीं, इमामत जंजीरों में हो इमामत है, इमामत हथकड़ियों में बेड़ियों में हो इमामत है। मकाम इमामत और है, मकाम इम्तिहान पर खामोश हैं तो खामोशी के माने कमजोरी के नहीं है। वरना कोई कह सकता है जो हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां हो और ये सामने कह दे ये सब और तू समेत हरामजादे हैं। बात तो यही हुई ना, क्योंकि करबला किसके हुक्म पर हुआ? यजीद। तो मौला ने यह कह के साबित कर दिया तू और तेरा बाप हरामजादे हैं। मौला इमाम रमजानुल मुबारक है, कसम फातिमतुज़ ज़हरा की इस्मत की यह सही और मुस्तनद तरीन रिवायत है। रोजे की हालत में गैर मुस्तनद रिवायत नहीं पेश कर सकता, मेरा रोजा बातिल हो जाएगा। जिस पर किसी ने इतराज नहीं, मौला इमाम सज्जाद का यह इरशाद। तो इसके क्या माने? इसके क्या माने? जब मेरा इमाम हरामजादे को हरामजादा कह सकता है तो मैं भी कह सकता हूं। अखलाकियात का नारा लगाने वाले अपनी बेगैरती को नारे के नीचे न छुपाएं। इमाम मासूम से ज्यादा गैरतमंद कायनात में कोई नहीं होता। मां जहां हक बोलना होता है वहां छुपाते नहीं हैं, बोलते हैं। मौला इमाम सज्जाद हथकड़ियों में पैरों में बेड़ियां, और हजरत ने फरमाया मूसा के फिरौन के दरबारियों ने मूसा और हारून के कत्ल का मशवरा नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो हलाल ज़ादा थे। वली कुल्ली कौमेन निकाह, आप किसी हिंदू को हरामजादा नहीं कह सकते, इसलिए कि हर कौम के निकाह को इस्लाम ने कबूल किया है। इस्लाम का अपना निकाह, हिंदू का अपना निकाह, पारसी का अपना निकाह, यहूद का अपना निकाह है। वली कुल्ली कौमेन निकाह, हर कौम का निकाह है। वो अपने निकाह से पैदा हुआ, वो हलालजादा हरामजादा नहीं है। तो वो हलालजादे थे। ये क्या थे? इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद, मैं नहीं। तो अब आइए उस फिरौन के बारे में, उस फिरौन के बारे में जिसने मूसा से कहा आना रब्बुकुमुल आला, बुलंद तरीन। ऐसा नहीं मैं परवरदिगार हूं, आना रब्बुकुम नहीं, आना रब्बुकुमुल आला होगा कोई इनका भी परवरदिगार, मगर बुलंद तरीन मैं हूं। तो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि क्या कहते हैं? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की तिलावत के बाद बुला दिया है तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात में तुम्हारे हदफ और जिंदगी को, बुला दिया है तुम्हारे उस गुर्बत के घर को जहां कीड़े तुम्हारे लिए तैयार हैं, बुला दिया उस हकीकत को भूल गए हो
دنیا میں لگے ہوئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کب بیدار ہو جاؤ گے؟ جب قبر میں لٹائے جاؤ گے، اور جب سپرد خاک کر کے تینوں مٹی تم پر ڈال کے واپس جانے والے جائیں گے، اور جس وقت تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے، اور جس وقت جب تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے، آنے والے اس سورہ کی تلاوت کریں گے، الہاکم التکاثر، بھول گئے تھے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اب قبر میں پہنچ گئے، کلا سوف تعلمون، اب تمہیں پتہ چلے گا تم کہاں ہو، ثم کلا سوف تعلمون، یقین جانو بڑی پرخطر منزل ہے جہاں تم آئے ہو۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد حضرت فرماتے ہیں، یا لہو مرامن ما عبادہ و زورن ما اقفالہ و خطرن ما عبدہ لقد استقلوا منهم أي مذكر وتناوشوا من مكان بعيد أفبمسار آبائهم يفخرون أم بعديد الحلقة يتكاثرون يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت ولأن يكونوا إبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة أهجى من أن يقوموا بهم مقام عدل لقد نظروا إليهم بأبصار العشوى وضربوا منهم في غمرة جهالة لو استنتقوا عنهم أرسات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية لقالت ذهبوا في الأرض ذلالا وذهبتم في عقابهم جهالا تتعون في هامهم وتستنبتون في أجسادهم ترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا وإنما وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوايا، یہ دن جو تمہارے گزرتے ہیں، جو گزر گئے ہیں، جو گزشتگان ہیں، ان کو تمہارے درمیان تمہیں دیکھ کر یہ دن گزرنے والے دن گریہ کرتے ہیں۔ بواکن و نوائے ہو، یہ دن تمہارا نوحہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، ہر دن تمہارا نوحہ پڑھتا ہو گزرتا ہے۔ بواکن و نوائے علیکم اولئکم صلف غایتکم و فرات ملاحکم الذین کانت لهم مقام العدہ، کہاں تھے؟ اس عزت کی منزل پر تھے کہ مغرور ہو کر انبیاء الہی کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا، اس منزل پر جو تھا جس نے انا ربکم الاعلی کہا، جس نے کہا انا احیی و امیت، کہاں؟ این الملوک، کہاں ہیں وہ؟ سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی، یہ زمین کے پیٹ کے اندر جا چکے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے انسان زمین کے اوپر رہے زمین کے نیچے رہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت دفناتے وقت مستحب ہے تلاوت کرنا، خاک ڈالتے وقت مستحب ہے تاکہ یاد کرے وہ انسان جسے دفنا رہا اپنے آپ کو یاد کرے، آج اس کو دفنا رہا کل اس کی جگہ پر اس کو جانا، یاد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیا، اسی مٹی میں جانا، کیا فرق پڑتا؟ مٹی کے اندر جائے اوپر رہے، مٹی سے تو پیدا ہوا، اس فرق سے آشنا ہو تو بس اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں فرق یہی ہے، جب مٹی کے اوپر تھا تو کھا رہا تھا، اب مٹی کے نیچے تو کھایا جا رہا ہے۔ این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جو سلطنت کے تخت پر بیٹھ کر تاج سلطنت سر پر سجا کر انبیاء کے مقابلے پر آتے تھے؟ کہاں ہیں؟ مغرور ہو کے سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا سلطت الارض علیہم فی، زمین کے نیچے گئے جا چکے ہیں، کیا ہوا ان کا زمین کے نیچے؟ فاکلت من لحومہم وشربت من دمائہم، زمین کے ضعیف ترین کیڑے نے آ کے شہنشاہی جسم کے نرم و نازک حصے کو کاٹ کاٹ کے کھایا، ابھی خون خشک نہیں ہوا تھا، شاہی رگوں میں دوڑنے والے حرام کے خون کو کیڑوں نے چوس چوس کے پی لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي فَجْوَاتِ قُبُورِهِمْ جِمَادًا لَا يَنْمُونَ، اب وہ جمادات میں شامل ہو چکے ہیں، ان میں نمو کی صلاحیت بھی نہیں ہے، یعنی پودے نباتات ہیں ان میں نمو کی تو صلاحیت ہے، وہ درختوں کی طرح بھی نہیں ہے، پودوں کی طرح جمادات میں شامل ہو چکے ہیں۔ فَأَكَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَشَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي فَجْوَاتِ قُبُورِهِمْ جِمَادًا لَا يَنْمُونَ، اور کل تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج زمین کے ضعیف ترین کیڑے کے سامنے بے بس ہو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہاں ہے تمہاری بارگاہ، تمہارے فوج کہاں؟ بلا لو نا، کیوں خاموش ہو؟ کیوں کیڑے تجھے کاٹ رہے ہو، تو پریشان تڑپ رہا، بلا لے، کہاں تمہاری خدائی کا دعویٰ؟ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اس جملے نے میری نیند غائب کر دی ہے، میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں اس خطبے کو قرآن کریم کی طرح 1000 دفعہ اس خطبے کو پڑھا، جب بھی اس جملے پر آتا ہوں کہ این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ؟
سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الارض عليهم فيه فاكلت من لحومهم وشربت من دمائهم. یہاں قرآن کریم اس سورہ مبارکہ میں یہی ارشاد فرما رہا الم تر کیف فعل ربک بعاد. میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا عاد کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ یہ متکبر ہو چکی تھی، یہ حد سے بڑھ گئی تھی، اس نے فساد پھیلایا تھا، اس نے حدود کو توڑا تھا، انسانیت سے گزر گئے تھے. تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اب تک اس جیسے شہر اب تک آباد نہیں ہوئے، ایسے شہر انہوں نے آباد کیے تھے. وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور سمود کی قوم جو وادی میں آ کر پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بلڈنگیں بناتے تھے پتھر کے، کہاں گئے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اور کیل گاٹنے والا فرعون، اس کا حشر کیا ہوا میرے حبیب؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الذین طغوا فی البلاد. جنہوں نے کثرت دولت و شہرت کی وجہ سے طغیانی کی تھی شہروں میں. فاکثروا فیہا الفساد. اور فساد پھیلایا ہوا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب. تیرے پروردگار نے صرف ایک چھڑی، اصطلاح میں کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی، یہ لاٹھی یہ اسی سے لیا گیا ہے. صوت لاٹھی کو کہتے ہیں، صوت درے کو کہتے ہیں. ایک درہ، ایک لاٹھی خدا نے مار دی، ختم. تو اب یہ بیدار کرنے کے لیے پھر سے میں اس سورے کے اس آیت پر پھر سے آپ کی توجہ دلاؤں. یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش میں زندگی کے لیے کچھ بیچ رہا ہوتا. یعنی یہ زندگی ہے ہی نہیں وہاں جانے کے بعد. مجھے افسوس ہوگا میں نے کیا کیا. میں کاش میں یہاں کے لیے کچھ کرتا. تو ارشاد ہوتا ہے الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. تیرا پروردگار ظالموں کے طاق میں ہے، ظالموں کے گات میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آل سعود کرتے جائے. ایسا نہیں کہ صدام قتل پر قتل کرتا جائے تو کرتا جائے. ایسا نہیں ہے شریف کے نام سے. اس شیعوں کے قتل میں مجھے اس لیے غصہ ہے، شاید بعض لوگوں کو حیرت ہو، میں پہلی صف میں اگر سب سے پہلا نہیں تو شہید حسینی کے بعد ساری قوم جانتی ہے کہ میں جیل میں تھا، ورنہ ان کی جگہ میری جگہ تھی، میں سینئر نائب تھا ان کا. میں پہلی صف میں تھا. مجھے پتا ہے کہ ضیاء الحق نے اس شریف کے نام سے اس خبیث خاندان نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا. ظلم و ستم کی انتہا کر دی. 80,000 کے قریب شیعوں کا قتل عام ہوا پاکستان میں. یہ اقتدار، ہاں خدا، اب آپ دیکھیے خدا جب انتقام پر آتا ہے تو وہ صرف سابقہ امتوں کا واقعہ نہیں ہے. وہ اٹھا کے جہاز کو بلند کر کے فضا میں جلا دیتا ہے. دانت نیچے گرا، پتہ نہیں اس کے ساتھ 4 یہودی تھے، ان کا ہے یا اس کا کچھ نہیں پتا. لے جا کے وہ بھی مسجد بھی فیصل کے نام سے. آپ فیصل کے نام سے مسجد بنا کے چاہو کتے کو دفناؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں. مسجد نہیں ہے فیصل کے نام سے، خدا کے نام سے مسجد ہوتی ہے. تو کیا کیا خدا نے میری آپ کی زندگی میں؟ کوئی جہانگیر کی تاریخ پڑھے جس نے شہید ثالث کو ذبح کیا تھا، جس کے حکم پر سید بزرگوار کو، جس کی لاش شہزادی پتہ نہیں کہاں شہزادی جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے. قسم سے تذکرۃ المجید ذرا پڑھیے. اس سید بزرگوار کی لاش جاڑیوں میں پھینکی گئی تھی. ہمسایہ نے خواب میں دیکھا شہزادی روتی ہوئی آئی اور شہزادی فرماتی ہے تو آرام سے سو رہا، میرا بیٹا یہاں جھاڑیوں میں پڑا ہوا ہے.
ایک دفعہ دو دفعہ یہ خواب دیکھا اور اٹھ کے چلا گیا کہ کیا بات ہے شہزادی، کن جاڑیوں کی بات کر رہی ہیں، کون سے ان کا کون سا بیٹا یہاں کے شہید ہوا؟ ہمسایہ تذکرۃ المجید ان کی زندگی شہادت پر کتاب کراچی سے چھپی ہے، اس کو دیکھیے گا۔ جب گیا تو شہید بزرگوار کے جنازے سے روشنی نکل رہی تھی، ظاہر ہے فاطمہ کی اولاد ہے۔ اب میں آپ سے بس دو جملے عرض کروں، اگر ہندوستان تک فاطمہ آتی ہیں شہید ثالث کے لیے، تو میں صرف دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد التماس سے دعا۔ ہندوستان آ کر اس مومن سے کہہ دے میرا بیٹا پڑا ہوا ہے، روتی ہوئی۔ ہندوستان کی بات آئی تو میرے استاد امروہے کے خدا غریق رحمت کرے ہمیشہ اس کو دہراتے تھے زیارت کے سلسلے میں۔ زیارت کی غرض سے غریب تھا، بہت دعائیں مانگ کے اس کو وسیلہ پیدا ہوا، گیا کربلا کاظمین ساری زیارتیں کر کے نجف آیا، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ نجف کربلا سے قریب ہے۔ مولا کے دروازے پر آ کے واپس ہوا، یا امیر المومنین میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، آپ اتنے قریب ہوتے ہوئے میرے آقا حسین کی مدد آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نہیں کر سکتا، میرے حسین کی مدد کیوں نہیں کی اتنے قریب ہوتے ہوئے؟ جب یہ مولا کائنات سے مولا حسین کی محبت میں، اب آپ دیکھ لیں حسین کی محبت میں علی بھی کیا کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ یہ امیر المومنین سے ناراض ہو گیا، آپ اتنے قریب ہوتے میرے حسین نے آواز دی اور آپ نہیں گئے، میں نہیں زیارت نہیں کر سکتا، روتا ہوا کاظمین چلا گیا۔ کاظمین جا کر رو رہا تھا، اندھیرا تھا، مسافر خانے میں نصف شب کو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو دروازہ روتا ہوا دروازہ کھولا، کہا تم میری زیارت کے لیے نہیں آئے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اے میرے حسین کے چاہنے والے، یہ تمہاری ادا مجھے پسند آئی، میں آیا ہوں۔ اب میں تجھے بتا دوں، شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کربلا نہیں گیا تھا، میں بھی گیا تھا، میرے حسین کے نانا بھی تھے، میرے حسین کی ماں فاطمہ بھی تھی۔ اے ارباب اعضاء، شہید ثالث کی شہادت پر شہزادی تڑپ کے روئے، جس فاطمہ نے جب جنازہ اقدس تابوت میں تھا، جنازہ اقدس جب مولا امیر المومنین نے تابوت اٹھانے کا وقت آیا تو آواز دی حسن آجا میرے لال وداع کر لے ماں سے، بس اب تابوت اٹھائیں گے۔ زینب، ام کلثوم سب آ گئے۔ مولا امیر المومنین نے دیکھا فضہ بھی ہے اور آسمہ بنت امیس بھی ہیں، مگر دیکھا میرے مولا حسین نہیں ہے۔ آواز دی حسین کہاں ہو؟ دروازے پر کھڑے تھے، کہا بابا آ جاؤ میرے لال تم بھی وداع کر لو۔ کہا بابا میں نہیں آؤں گا۔ بیٹے کیوں نہیں آؤں گے؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ شہید کہتے ہیں کفن سے فاطمہ نے ہاتھ نکالا، آواز دی الیہ الیہ بنی حسین، آجا میرے لال مجھے ابھی دفنایا نہیں، آجا۔ جو فاطمہ کفن سے ہاتھ نکال کے حسین کو آواز دے اور کربلا میں آ کر کھڑی ہو کر دیکھ لے کہ حسین ذبح ہو رہا ہے، اس وقت شہزادی کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایہم